گھر میں ایک چٹکی آٹا بھی نہ تھا۔ دروازے پر کھڑا فقیر صدا لگانے میں مصروف تھا۔ میں جو 1 گھنٹے سے اس کی آوازیں سن رہی تھی، غصے سے اسے جھڑکنے ہی والی تھی کہ اچانک اماں جو نماز پڑھ رہی تھیں سلام پھیر کر مجھے ایسا کرنے سے روکنے لگیں۔ پھر اپنے پلو میں بندھے ہوئے 10 روپے مجھے تھمائے، کہا کہ جا کر فقیر کو دے دو۔ میں حیران پریشان تھی کیونکہ سوائے ان 10 روپے کے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ایسے میں اماں کی دریا دلی دیکھ کر میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ وہ 10 روپے تھام کر میں فقیر کو دینے دروازے پر چلی گئی۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی، کہنے لگا، لڑکی، خدا نے تیرا نصیب بہت عمدہ بنایا ہے، دیکھنا تو زمانے بھر کی خوشیاں دیکھے گی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ پھر فقیر کے چلے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا۔ سوچنے لگی کہ بھلا مجھ جیسی غریب مزدور کی بیٹی کا نصیب اتنا اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں سستی سے چارپائی پر پڑی تھی، حالانکہ اماں مجھے 10 دفعہ نماز پڑھنے کا کہہ چکی تھی، پر میرا دل نہ جانے کیوں اتنا اداس تھا۔ بس رہ رہ کر یہی خیالات آ رہے تھے کہ آخر ہمارے گھر میں اتنی غربت کیوں ہے۔ ابا کی جس دن مزدوری لگ جاتی تھی تو ہم تینوں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، ورنہ بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ گھر کے حالات پہلے اتنے بدتر نہ تھے، لیکن مسلسل 1 مہینے سے جاری بارشوں نے ہمارے گھر میں غربت کا ڈیرا جما دیا تھا۔ اب ابا 1 مہینے سے کام پر نہ گئے تو اماں کے پاس جمع پونجی سارے گھر کے راشن پر لگ گئی، اور ٹھنڈ کی وجہ سے ابا بھی بیمار ہو گئے تھے۔ میں نے ابھی سرکاری اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے میں حد سے زیادہ حساس لڑکی بن چکی تھی۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے بھی اپنا اور ساتھ پڑھنے والی دوسری لڑکیوں کا موازنہ کرتی رہتی۔ بس مجھے یہی خیال آتا رہتا کہ ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ میرا ہی نصیب سب سے برا ہے۔ میرا نام نور بی بی ہے۔ میں اپنی اماں ابا کی سب سے پہلی اور آخری اولاد ہوں۔ اماں کی شادی کے 7 سال کے بعد اولاد پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے کئی درگاہوں، پیروں فقیروں کے پاس جا کر علاج کروایا، حکیمی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا، تب جا کر انہیں میری شکل میں اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ شروع میں گھر کے حالات اچھے تھے کیونکہ ابا اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا جو ٹھیکیدار تھے وہ مختلف گھروں کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے۔ بدلے میں انہوں نے ابا کو بھی مستری مزدوری کا کام سکھا دیا تھا، کیونکہ ابا دادا کے ساتھ ہی یہ کام سیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی ابا کے دوسرے بھائیوں کی شادی ہوئی، سب اپنا اپنا چھوٹا سا آشیانہ لے کر الگ ہو گئے۔ ابا کے حصے میں بھی ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان آیا، جس میں ہم تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن برا ہو بری قسمت کا، جب ابا ایک دن بلڈنگ میں مستری کا کام کر رہے تھے تو تیز آندھی کی وجہ سے ایک بھاری دیوار ان کے اوپر آ گری، جس کی وجہ سے انہیں ایسی شدید چوٹیں آئیں کہ وہ کئی مہینے تک بستر پر مریض بن کر رہ گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو گھر کی ہر چیز بک چکی تھی۔ ابا کا مہنگا علاج انہیں اپنے پیروں پر کھڑا تو کر گیا، لیکن کمر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ پھر کوئی بھاری کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ ابھی بھی کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر کے ہم دونوں ماں بیٹی کا پیٹ پال رہے تھے۔ ابا کی حالت دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی خون کے آنسو روتی رہتی۔ اماں نے کئی دفعہ دبے لہجے میں ابا سے کہا کہ وہ گو کہ ایک چٹی ان پڑھ عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ ابا سے کہنے لگی کہ وہ کسی بنگلے یا کوٹھی میں کام کاج کر کے ابا کے ساتھ گھر کے حالات ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ لیکن ابا کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھلے سے ہی میں ہاتھوں پاؤں سے کمزور ہو چکا ہوں، لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ نہ بھر سکوں۔ یوں جیسے تیسے گھر کا گزارا تو چل ہی رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا۔ جب ابا کا ناتواں وجود آہستہ آہستہ جواب دینے لگا تو وہ پہلے کی طرح مزدوری کرنے کے قابل نہ رہے۔ یوں زیادہ محنت والا کام تو ان سے ہوتا ہی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے ٹھیکیداروں نے انہیں کام دینا چھوڑ دیا، اور اب تو ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی اس کی مزدوری بمشکل لگ پاتی تھی، جس کی اجرت اتنی کم ملتی کہ ہم گھر کا گزر بسر مشکل سے ہی پورا کر پاتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب اگر ایک ٹائم کا کھانا مل جاتا تو دوسرے ٹائم پورا نہ پڑتا تھا۔ میں بھی 9 جماعتیں پڑھ کر اب 10ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ سوچتی تھی کہ میٹرک کر کے کہیں نوکری کر لوں گی تو گھر کا خرچہ چلانے میں آسانی ہوگی۔ یہی سوچ میں اپنے اندر تک رکھ پاتی تھی، کبھی بھی ابا سے نہیں کہہ پائی
کہ میں آگے نوکری کر کے ابا اور اماں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ آئے دن ابا جب مایوس چہرہ لے کر گھر آتے تو میں اداس ہو جاتی، سوچتی کہ اب تو میں نے 10 جماعتیں بھی پاس کر لی ہیں، کیوں نہ اماں ابا سے بات کر کے کسی فیکٹری میں لگ جاؤں، جس طرح محلے کی دوسری لڑکیاں مختلف فیکٹریوں میں جا کے کام کاج کر کے اپنے گھر کے اخراجات میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ پھر ایک دن ہمارے سر پر قیامت بن کر آیا جب ایک آدمی دروازے پر آیا۔ اس نے ہم دونوں ماں بیٹی سے کہا کہ ابا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں، نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے۔ بمشکل اماں ایک آدمی کی مدد سے ابا کو گھر لے کر آئیں۔ قریب کے کلینک سے ڈاکٹر آیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد اس نے ہم دونوں ماں بیٹی کو بتایا کہ ابا کو انجائنا کا اٹیک آیا ہے، جو ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب کوئی محنت والا کام کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اسی لیے ان کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ ابا غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ اب میں تمہارے ابا کو ہرگز کام نہیں کرنے دوں گی، بلکہ جس طرح ماسی سکینہ بنگلے میں جا کر کام کرتی ہے، اسی طرح میں بھی کسی بنگلے میں کام کاج کر کے گھر کا گزارا کر لوں گی۔ لیکن اگر تمہارے ابا کا سایہ ہم دونوں کے سر سے جدا ہو گیا تو ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ ابا کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہ تھی۔ یوں اماں کام ڈھونڈنے ماسی سکینہ کے ساتھ اس بنگلے پر چلی گئی، لیکن انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اماں کا ناتواں وجود ابھی کسی کام کاج کرنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ پھر محنت کا کام اماں بھلا کہاں کر سکتی تھیں؟ جب وہ مایوس گھر لوٹیں تو ان کی جگہ میں نے کام کاج کرنے کا فیصلہ کیا اور ماسی سکینہ سے کہہ دیا کہ اماں کو چھوڑیں، آپ مجھے کسی بنگلے میں کام دلوا دیں۔ ماسی سکینہ حیران تھی، کیونکہ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ میری عمر فقط 17 برس تھی، لیکن میرے اندر اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ اسی لیے دوسرے دن میں ان کے ساتھ ایک بنگلے پر چلی آئی۔ بنگلے کی مالکن بڑے غور سے مجھے دیکھتی رہی۔ ماسی سکینہ کسی دوسرے بنگلے پر کام کرتی تھی، جبکہ اس بنگلے کی مالکن کو نوجوان لڑکی کی ضرورت تھی جو گھر کا کام کاج کرنا جانتی ہو، اور مجھے سارے کام کاج کرنے بہت اچھے طریقے سے آتے تھے۔ اس نے فوراً ہی مجھے کام پر رکھ لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ تنخواہ بھی مناسب تھی، ساتھ میں مالکن نے کہا تھا کہ وہ بچا ہوا کھانا بھی مجھے دے دیا کرے گی اور پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی۔ اب اماں گھر پر ابا کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، جبکہ میں روزانہ بنگلے پر جا کر کام کاج کرتی رہتی۔ بنگلے کی مالکن روزانہ ہی میرے ہاتھ میں چند 100 روپے تھما دیا کرتی، جن سے اماں گھر کا کھانا وغیرہ پکا لیا کرتی، تو ساتھ میں تھوڑی پیسوں کی بچت کر کے ابا کا چیک اپ بھی کروا لیا کرتی تھیں۔ یوں گھر کے حالات میں سدھار آ رہا تھا، لیکن میں اپنے لیے بالکل بھی وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ ہر وقت بنگلے کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانے کی ذمہ داری میں الجھی 12 گھنٹے بنگلے پر ہی رہا کرتی تھی۔ میرے ساتھ ایک دوسری ملازمہ بھی تھی جو عمر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بنگلے کا زیادہ کام نہیں کر پاتی تھی۔ یوں اس کا آدھا کام بھی میں ہی کر دیا کرتی تھی۔ جب سے میں اس بنگلے پر کام کر رہی تھی، مجھے مالکن کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، جو بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب اوپری منزل کی صفائی کرتے ہوئے میں نے ایک کمرے کے بند دروازے کے پیچھے سے کسی کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ آخر اس کمرے میں کون ہے جو یوں سسک سسک کر رو رہا ہے۔ آواز مردانہ تھی۔ ایسے کسی مرد کا رونا میرے لیے بہت عجیب تھا، کیونکہ میں نے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور ابا تو کبھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یوں ایک مردانہ رونے کی آواز سن کر میں حیران تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی میں نے کمرے میں اس طرح سے رونے کی آواز نہیں سنی تھی۔ صفائی کرتے کرتے میں چونک گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک سے مالکن کی کرخت سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی، اپنے کام سے کام رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ آج تک بلا وجہ کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کی تھی، غلطی میری ہی تھی، اسی لیے سر جھکا کر مالکن کے سامنے سے گزر کر نیچے چلی آئی۔ لیکن ایک تجسس تھا جو میرے اندر جاگ گیا تھا۔ میں تجسس بھری نگاہوں سے اس کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتی اور مردانہ رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ پھر ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا، اور وہ رونے کی آوازیں میں 3-4 دفعہ سن چکی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا۔
ایک دن گھر میں کام کرنے والی دوسری بوڑھی ملازمہ سے میں تجسس سے پوچھنے لگی کہ اماں، آخر اس کمرے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جہاں مالکن جانے سے منع کرتی ہیں؟ کیا اس کمرے میں کوئی رہتا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی بھی وہاں سے آتا جاتا دکھائی نہیں دیا۔ اماں میرے قریب آئی، کہنے لگی بیٹا، یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں جانتا، اس کمرے میں رہنے والا مالکن کا بیٹا ہے۔ نہ جانے اسے ایسی کیا بیماری ہے جو ماں اسے یوں چھپا کے رکھتی ہے۔ کوئی بھی گھر میں مہمان آئے تو مالکن انہیں جھوٹ کہتی ہے کہ میرا بیٹا کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، حالانکہ وہ تو سالوں سے اسی کمرے میں رہتا ہے۔ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے کا خیال مالکن خود رکھتی ہے، نہ تو کسی ملازم نہ کسی دوسرے شخص کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت ہے۔ کوئی بھی نیا ملازم اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو مالکن اسے فوراً ہی کام سے نکال دیتی ہے۔ تم پہلی ملازمہ ہو جسے صرف مالکن نے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا، ورنہ اتنا ذلیل کرتی کہ تم خود ہی نوکری چھوڑ کر چلی جاتی۔ اسی لیے غلطی سے بھی کبھی اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ بوڑھی اماں مجھے تنبیہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے کتنی بے چین ہو چکی ہوں جو یوں تڑپ تڑپ کر سسکتے ہوئے روتا رہتا ہے۔ نہ جانے وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اگر اسے ایسی کوئی بیماری ہے تو آخر مالکن اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ یوں 2-4 دفعہ میں وہ آواز سن چکی تھی، کیونکہ وہاں سے دن میں کئی دفعہ میں گزرتی تو 1-2 دفعہ ضرور میرے کانوں میں وہ آواز سنائی دیتی۔ پھر ایک دن بوڑھی ملازمہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جب وہ نوجوان کمرے سے باہر آتا ہے۔ اس دن وہ بالکل بے خود ہو جاتا ہے، کوئی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی نوجوان یا طاقتور شخص کو پٹخ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے مالکن بھی اس کے سامنے نہیں آتی، نہ ہی کسی ملازم کو کہتی ہیں کہ اسے کمرے سے باہر آنے کے لیے منع کرے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بوڑھی ملازمہ تو دن رات اسی بنگلے میں رہتی تھی، وہ ضرور یہ سارے معاملات جانتی تھی، لیکن یہ آدھی ادھوری بات میرے اندر بہت تجسس جگا چکی تھی۔ میں اس نوجوان کے بارے میں ہر بات جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی حرکتیں کس لیے کرتا ہے، یا اسے ایسی کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف ابا کی حالت بھی میں دن بدن بہتری آتی جا رہی تھی۔ اب میری تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ہم گھر میں رہنے والے صرف 3 ہی تو افراد تھے۔ اسی وجہ سے میری تنخواہ میں اماں، ابا اور میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مالکن بھی مجھ پر مہربان تھی، جو نہ صرف اپنے قیمتی جوڑے بلکہ کچن سے بچا ہوا لذیذ کھانا بھی مجھے جاتے ہوئے پکڑا دیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر مہربان کیوں ہیں، لیکن مجھے ان کی مہربانی بہت اچھی لگتی تھی۔ آج تک مالکن سے اس کے بیٹے کی بیماری والی بات پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، شاید اسی وجہ سے کہ میں زیادہ ان کے ساتھ بے تکلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کرتی، لیکن میں اپنی کسی بھی بات سے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے کبھی بھی ان کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ لیکن ایک دن میں حیران پریشان رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا وہ میرے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا تو کسی طور بھی شادی کے لائق نہ تھا۔ بھلے ہی میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے اندر بھی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے نوجوان سے شادی کروں جو ہر لحاظ سے نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند ہو بلکہ جسمانی طور پر بھی اتنا طاقتور تو ہو کہ وہ میری ذمہ داری تو بآسانی اٹھا سکے۔ لیکن ان کا بیٹا تو سالوں سے بیمار بن کر کمرے میں رہنے والا ایک ایسا شخص تھا جسے 3-4 مہینے کام کرنے کے باوجود بھی میں کبھی ایک نگاہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ مالکن میرے سامنے کھڑی میری مرضی پوچھ رہی تھی، جبکہ میں نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ ان کے کیے ہوئے احسانات میرے اوپر اس قدر تھے کہ میں ان کے سامنے انکار ہی نہ کر پائی۔ ان سے فقط اتنا ہی کہہ سکی کہ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے میرے ماں باپ ہیں، ایک بار آپ ان سے بات کر لیں۔ میری اس بات نے ان کے چہرے پر خوشی دوڑا دی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تمہارے ماں باپ سے تو بات کر لوں گی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے بیٹے کی بیماری کا ذکر اپنے ماں باپ سے ہرگز نہیں کرو گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرے ہاں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم میرے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو کہ وہ کئی سالوں سے بیمار شخص ہے۔
اگر تمہارے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی میرے بیٹے سے نہیں کریں گے، اسی لیے ان سے یہ بات چھپانا ضروری ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے 2 سونے کے کنگن اتار کر میری کلائی میں ڈالے۔ کہنے لگی، میں تمہیں زیورات سے نہلا دوں گی، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو فقط ایک ایسی لڑکی کی جو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکے۔ آج تک کوئی بھی مجھے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی نظر نہیں آئی جو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکے، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں تمہیں اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر ہی دم لوں گی، کیونکہ تم بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہو۔ جانتی ہوں کہ تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، تم میرے بیٹے کی دل و جان سے خدمت کر کے اسے زندگی کی طرف واپس لوٹا دو گی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے باپ کو کسی بڑے ہسپتال سے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نہ صرف تمہارے باپ کا علاج کرواؤں گی بلکہ تمہاری ماں کی صحت کا بھی عمر بھر خیال رکھوں گی، اور ان دونوں کی زندگی تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے سنور جائے گی۔ اب مالکن نے مجھے کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یوں دوسرے دن جب میں نے کام سے چھٹی کر لی تو وہ اپنی بوڑھی ملازمہ کے ساتھ میرے گھر چلی آئیں۔ جب اماں ابا سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اماں بڑی خوشی خوشی میرے پاس چلی آئیں، پھر کہنے لگیں، دیکھ تو صحیح، تیرا نصیب کتنا بھاگوان ہے جو اتنے بڑے بنگلے سے تیرا رشتہ آیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بنگلے کی مالکن تیرا رشتہ لے کر آئے گی۔ میں سر جھکا کے رہ گئی۔ اماں حقیقت سے انجان تھی، اگر حقیقت جان لیتی تو کبھی بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے نہ کرتی جو سالوں سے بیمار شخص تھا، جسے میں نے ابھی تک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں ابا نے فوراً ہی مالکن کو اپنی رضامندی دے دی، اور ان کا فیصلہ ہاں میں تھا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا جب مالکن نے اماں ابا سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح اپنے بنگلے پر کرنا چاہتی ہیں۔ اماں ابا نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا تو شاید ان کا دکھ کسی صورت بھی کم ہونے والا نہ تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ نہ صرف اس میں اماں ابا کی بھلائی تھی بلکہ شاید کہیں نہ کہیں میری بہتری بھی اسی میں تھی کہ میں اماں ابا کی کسی بات سے اختلاف نہ کرتی۔ یوں ٹھیک 1 ہفتے بعد ہی میں سادگی سے دلہن کی طرح تیار ہوئی، اور 4 گواہوں کی موجودگی میں مالکن کے بیمار بیٹے سے میرا نکاح ہو گیا۔ مالکن جو اب میری ساس بن چکی تھی، اس نے مجھے زیورات سے سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن مجھے یہ سب چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ اپنا لال جوڑا جو بالکل سادہ سا تھا لیکن وہ بری طرح چبھ رہا تھا، وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں اس بیمار شخص کا انتظار کر رہی تھی جسے میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس سے شادی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ بنا سوچے سمجھے کر بیٹھی تھی۔ میں ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں کھلا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بوڑھی اماں نے مجھے بتایا تھا کہ مہینے میں 1 رات ایسی آتی ہے جب وہ بیمار نوجوان اپنے آپ میں نہیں رہتا، بلکہ اسے نہ جانے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پچھاڑیں کھاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے۔ میں پسینے سے شرابور اندھیرے میں آنے والے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کالے اندھیرے میں کسی کا سیاہ وجود دکھائی دیا، ساتھ ہی کالی آنکھوں کی چمک نے مجھے خوف سے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک ہی آنے والے شخص نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہلکی ہلکی روشنی میں بس اتنا ہی دیکھ پائی تھی کہ وہ ہرگز کسی نوجوان کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سیاہ بالوں میں چھپا ایک عجیب سا ہاتھ تھا جس نے میرے سفید ہاتھ کو اپنی گرفت میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا، اور پھر جس شخص کا چہرہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، کیونکہ سامنے نظر آنے والا شخص تو کوئی انسان ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک بھیانک شکل والا وجود میرے سامنے بیٹھا ہوس بھری نظروں سے میرے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں چیخ مار کے ہوش و حواس کھوتی بیڈ سے نیچے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کسی کی بھاری مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جو سامنے کھڑی مالکن سے کہہ رہا تھا کہ کتنی دفعہ میں نے آپ کو منع کیا کہ میری شادی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں،
لیکن آپ نے میری بات نہ مانی اور اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ میرا یہ حال کر دیتا ہے تو پھر یہ ٹھہری عورت ذات جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی وہ ضرور دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے بمشکل اپنی بھاری آنکھیں کھولی، سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بھرپور صحت مند خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر نظر جھکا کر رہ گئی۔ ساتھ ہی مالکن بھی کھڑی تھی جو مجھے بڑی ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مالکن میرے پاس آئیں، کہنے لگیں دیکھو بیٹا، یہ بات تم جانتی ہو کہ میرا بیٹا ایک بیمار شخص ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری یہ حرکت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر میں کوئی دوسرا ملازم نہیں تھا جو مجھے پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن آئندہ سے تم اس بات کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کو ہرگز پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میں حیران، میں سوچ رہی تھی کہ رات کو جو شخص میرے کمرے میں آیا تھا وہ تو انتہائی ڈراؤنی شکل والا انسان تھا جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن سامنے کھڑا تو خوبصورت شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا جو دیوار کی طرف منہ کھڑا کیے مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہو گئی۔ رات والی وہ بھیانک شکل میری نگاہوں کے سامنے آتی تو خوف سے کانپنے لگ جاتی، لیکن اپنے شوہر کو دیکھتی تو حیران رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی خوبصورت شکل و صورت کا مالک انسان میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ پھر تو ہر روز ہی جیسے میرے ساتھ یہ ہونے لگا، جیسے ہی رات ہوتی کمرے میں اندھیرا چھا جاتا اور عجیب و غریب بھیانک شکل والا وجود میرے کمرے میں آتا جو میرا ہاتھ تھامتا تو اس کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتی۔ آگے مجھے کچھ یاد ہی نہ رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صبح ہوش میں آتی تو مالکن اور اس کا بیٹا میرے کمرے میں موجود ہوتے۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا پہیلی ہو رہی ہے۔ بوڑھی ملازمہ جو پہلے ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی اب ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہ آئی۔ ایک دفعہ میں اسے دیکھنے کے لیے نیچے اتری تو حیران رہ گئی جب اس نے مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ میں اس کے قریب گئی تو غصے سے کہنے لگی، تمہیں منع کیا تھا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تم نے مالکن کے کہنے پر اس سے شادی کر لی، اب دیکھنا تمہارے ساتھ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایک خوفناک رات تھی جب میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن کمرے میں جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اسی لیے جیسے ہی سونے کے لیے کمرے میں لیٹی تو اچانک ہی مجھے زور زور سے کوئی جھنجھوڑنے لگا۔ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں چھایا اندھیرا جان نکالنے کو تھا، ساتھ ہی لمبا چوڑا وجود جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں اس کی شکل تک نہ دیکھ سکی۔ وہ میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ بکھرے بالوں اور ننگے پاؤں کے ساتھ میں اس کے ساتھ بے بسی کی حالت میں چلتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور جان گئی تھی کہ وہ خوبصورت دکھنے والا نوجوان میرا شوہر ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، لیکن اپنے خوفناک ہاتھ میں میرا وجود جکڑے وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ کب میں گھر سے نکلی مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ رات کے اس خوفناک اندھیرے میں ایک جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک کھنڈر تھا جہاں پر بالکل بھی روشنی نہ تھی، ہاں لیکن بھیانک سناٹا دل کو چیرنے والا تھا۔ میں اس کھنڈر میں بے بسی کی حالت میں کھڑی تھی۔ یہاں پر میرے سوا کوئی دوسرا وجود نہ تھا۔ مجھے لانے والا سامنے بنی دیوار میں گھس گیا تھا، اس کا سایہ بھی اب زمین پر نظر نہیں آیا۔ میں چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ تبھی میرا وجود ایک اندیکھی زنجیر میں جکڑ گیا، جیسے کسی نے مجھے وہاں پر قید کر لیا ہو۔ میں چیخیں مار کر کہنے لگی، کون ہے؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک ہی کسی کے زوردار کہے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ہنسنے والا سامنے نہیں آیا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا میری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاؤں تھے جیسے زمین میں جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں وہاں سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ اچانک سے سامنے بنی ٹوٹی ہوئی دیوار سے ایک سایہ سا نکلا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی شکل ابھی تک واضح نہ تھی،
لیکن لمبا چوڑا وجود بتاتا تھا کہ وہ دیکھنے میں بہت خوفناک ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک ہی اس سائے نے ایک شکل اختیار کی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی خوبصورت شوہر تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو کیا مالکن کا بیٹا یہ عجیب و غریب وجود رکھنے والا شخص ہی تھا یا کوئی اور؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں خوف سے کانپتے ہوئے اسے کہنے لگی، تم ہو کون؟ اس نے سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا جن ذات شوہر جس سے تم نے شادی کی ہے۔ میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکی۔ جن ذات کا کیا مطلب تھا؟ ہاں، جنات کے بارے میں نے سنا ضرور تھا، لیکن آج تک نہ کبھی محسوس کیا تھا نہ کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کرخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، آج سے تم یہاں پر رہو گی میرے ساتھ۔ مالکن نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہاری زندگی کا سودا کر لیا تھا، کیونکہ میں اس کے بیٹے کا عاشق تھا۔ بچپن ہی سے میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے جب تم سے شادی کی تو میں اسے چھوڑ کر تمہارا عاشق ہو گیا۔ جبھی تو تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں۔ اب تم یہاں پر اس ویرانے میں میرے ساتھ زندگی گزارو گی۔ آج سے تم میری قیدی ہو۔ میں اس کی عجیب و غریب بات بڑی حیرانی پریشانی سے سن رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر یہ جن ذات تھا تو مالکن کا بیٹا کون تھا؟ تو کیا یہ اپنے اصلی روپ میں نہیں آیا تھا؟ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ مالکن میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ یوں مجھے کسی دوسری مخلوق کے حوالے کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فقط بے بسی سے میں اسے اتنا ہی کہہ پائی کہ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اپنے اماں ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی لوٹ کر اپنے شوہر کے پاس نہیں آؤں گی۔ اس نے زور زور سے کہے لگائے، پھر کہنے لگا، میں شروع ہی سے انسانوں کا عاشق رہا ہوں۔ پہلے باسط سے محبت کرتا تھا، اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے شادی کی تو اسے چھوڑ کر میں تمہارا عاشق ہو گیا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی آدم زادی سے واسطہ پڑا تھا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی، بے بسی سے اسے کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیا تم واقعی ایک جنات ہو؟ لیکن تمہاری شکل تو انسانوں جیسی ہے۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہاں، میں باسط کی شکل میں تمہارے سامنے آیا ہوں، جو تمہارا شوہر اور میرا دوست ہے۔ میں بچپن سے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے فقط اس کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کی عمر 10 سال تھی جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی درخت پر میرا بسیرا تھا۔ میں بھی اسی کا ہم عمر تھا۔ میں نے چند دنوں پہلے ہی اپنے ماں باپ کھوئے تھے۔ میں شدید پریشانی اور مایوسی کی کیفیت میں گرفتار تھا، کیونکہ اپنے ماں باپ کے سوا میرا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن حیران رہ گیا جب میں نے اپنے ہی ہم عمر ایک لڑکے کو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ فریاد کر رہا تھا کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تو گویا اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی ماں زندہ تھی۔ تب میں اس کے سامنے آیا، وہ بھی انسانی شکل میں۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی کی تو وہ خوش نظر آنے لگا۔ یوں جیسے جیسے ہم دونوں ساتھ ہونے لگے، ہم دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ اب اس کی ماں پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا باسط اکثر اکیلے کمرے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اسے تنہا رہنا پسند تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ تنہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تنہائی کا ساتھی میں ہوں، ایک جن ذات جو ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس کی ماں اسے لے لے کر مولویوں کے پاس جاتی رہی، لیکن جیسے ہی میں اس کی زندگی سے دور ہوتا تو وہ چیخیں مار مار کر روتا، کیونکہ اسے میری عادت ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسی طرح اس کی ماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایک جن ذات کا سایہ ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے دوسرے رشتہ داروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، صرف اور صرف عبد الباسط کی وجہ سے، جو ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا تھا، سوائے باسط کے میں کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی بھی مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کا وہ حال کرتا کہ وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک کمرے کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ وہ جوان ہو گیا، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو کر
دوسرے انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اب وہ مجھ سے چھٹکارا پا کر عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں کسی بھی طرح سے اس کے پاس سے جانے کو تیار نہ تھا۔ تبھی اس کی ماں اسے ایک عامل کے پاس لے گئی۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ جن ذات تنگ آ کر تمہارے بیٹے سے دور ہو جائے، کیونکہ اس کی ساری توجہ اپنی بیوی کی طرف ہو جائے گی۔ اس کی ماں حیران تھی، کیونکہ اس کے بیمار بیٹے سے بھلا کون سی لڑکی شادی کرنے کو تیار ہوتی۔ جب ہی اس کی زندگی میں تم آئی تو اس نے تمہیں کسی بھی طرح سے گھیر گھار کے اپنے بیٹے کا نکاح تم سے پڑھوا دیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے تمہیں لال جوڑے میں دیکھا تو اسی وقت میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ اب باسط کو چھوڑ کر میں تمہارا عاشق بن گیا ہوں، اسی لیے تو تمہیں یہاں اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ جب بھی وہ کسی مولوی یا پیر فقیر کے پاس جاتا تھا تو میں اس کا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ جاتا تھا، لیکن جیسے ہی باسط گھر واپس آتا مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ یوں میں دوبارہ سے اس کی زندگی میں چلا جاتا، لیکن اب میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے تم مل چکی ہو۔ تم مجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو۔ آج تک میں نے اتنے قریب سے کسی آدم زادی کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے تمہیں دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ مالکن اور اس کے بیٹے کی عجیب و غریب کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کرنے والی وہ عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے آسیب زدہ بیٹے کے ساتھ میری شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ اب میں تو کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ سامنے کھڑا یہ جنات جو انسانی روپ میں میرے سامنے آیا تھا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ زندگی بھر میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تبھی میں خوف سے سسک سسک کر رونے لگی۔ اس نے مجھے یوں روتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ تم یہاں ویرانے میں رہنے پر تیار نہیں تو میں تمہیں اسی گھر میں لے کر چلتا ہوں جہاں پر تمہاری شادی ہوئی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارا شوہر تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ وہ جب جب تمہارے پاس آئے گا تو میں اسے تکلیف پہنچاؤں گا، کیونکہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹے بہت خوش ہیں کیونکہ باسط بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن تم میری دسترس میں آ گئی ہو۔ اب میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آؤ تمہیں اسی گھر میں لے کر چلتا ہوں جہاں پر تم شادی ہو کر آئی تھی، کیونکہ دنیا کی نظروں میں تم باسط کی بیوی ہو، لیکن حقیقت میں تم ایک جن ذات کی بیوی ہو، کیونکہ جس وقت باسط کا نکاح ہوا میں اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا، میں نے ہی تم سے نکاح کیا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں ایسے حالات و واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اچانک اس ویرانے میں تیز چیخنے کی آواز آئی۔ چیخ سنتے ہی وہ جن ذات غائب ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ایک خوفناک شکل والی کالی چڑیل مجھے دور سے آتی دکھائی دی۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ! لیکن یہاں میری فریاد سننے والا کون تھا؟ وہ جن ذات تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بے بسی سے میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اچانک ہی پسینے میں شرابور میرا وجود ہلا تو مجھے ہوش آیا۔ میں حیران رہ گئی، میں تو اپنے گھر کے بستر پر موجود تھی۔ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے باوجود میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ میرے چیخنے پر کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا تھا، تو گویا مالکن نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس نے میرے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تھا۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بے بسی سے میں رونے لگی۔ اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ باسط میرے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے ایسا لگا وہی جن ذات ہے جو میرے سامنے آیا ہے۔ میں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے لگی تو وہ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، تم ایک جنات ہو۔ تم رات کو مجھے اس کھنڈر میں مل گئے تھے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کالے بالوں والی چڑیل مجھے نظر آئی تھی۔ تم وہی جنات ہو جو میرے شوہر کے روپ میں میرے سامنے آئے ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش تھا۔ سر جھکا کر کہنے لگا، ایسا مت کہو، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی بچپن کی اس بیماری سے واقف تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کسی لڑکی کی زندگی خراب کروں، لیکن میری ماں کو ایک عامل نے یہ مشورہ دے دیا
کہ اگر تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تبھی تو اس نے تمہارا میرے ساتھ نکاح کر کے تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا. میں جانتا تھا کہ یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. میں ایک پڑھا لکھا اور ہر لحاظ سے ایک خوبرو نوجوان ہوں، لیکن در حقیقت میں ایک آسیب زدہ مرد ہوں. کوئی بھی انسان میرے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ وہ جنات مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے تو میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتا ہوں. لیکن کچھ دنوں سے میں حیران رہ گیا. جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ میرے سامنے تک نہیں آیا تھا. نہیں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے چھوڑ کر تمہارا عاشق ہو گیا ہے. جبھی تو شادی کے بعد سے تمہاری یہ حالت ہے. وہ رات کے وقت مجھے اس کمرے میں داخل بھی نہیں ہونے دیتا. لیکن تم فکر مت کرو، جس طرح اس نے میری زندگی خراب کی ہے میں اسے تمہاری زندگی ہرگز برباد نہیں کرنے دوں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری بات کو سمجھو اور میرا ساتھ دو. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جن ذات میری شکل میں تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے. لیکن بس ایک بات یاد رہے کہ جب بھی وہ میرے روپ میں تمہارے سامنے آئے گا تو تم نے زمین پر موجود اس کا سایہ دیکھ لینا ہے، جو حقیقت میں دکھنے والے اس کے وجود جیسا لمبا چوڑا اور خوفناک ہوگا. اس طرح تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جن زاد ہے یا میں ہوں. باسط کا لہجہ بہت نرم تھا. میں حیران رہ گئی کہ یہ تو وہ کہیں سے بھی سسک سسک کر رونے والا مرد نہیں لگ رہا تھا جس کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھ کر میں حیران تھی. حالانکہ میں نے شادی سے پہلے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا. اب ہر رات میرے لیے قیامت خیز ثابت ہو رہی تھی. وہ جن زاد اپنی مرضی سے مجھے اٹھا کر کہیں بھی لے جاتا. میں اس کے ساتھ کسی ویران جنگل، قبرستان، کہیں پر بھی پہنچ جایا کرتی تھی. میری اذیت کا کوئی بھی علاج نہیں تھا. لیکن صبح ہوتے ہی میں اپنی بستر پر موجود ہوتی تھی. دن بدن کمزوری اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے میں نڈھال اور کمزور ہوتی جا رہی تھی. پھر ایک دن باسط مجھے لے کر ایک عامل کے پاس جانے لگا. لیکن میں حیران رہ گئی جب مالکن نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا. وہ کہنے لگی اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو، اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی. میں اب مزید کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی. پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں خاندان بھر میں رسوا ہوئی ہوں. سب جانتے ہیں کہ میرا بیٹا آسیب زدہ ہے، اسی لیے تو کوئی ہمارے گھر آنا پسند نہیں کرتا. لیکن باسط نے اپنی ماں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. وہ کہنے لگا کہ جس طرح سے میں اپنی زندگی میں اتنی پریشانی اور اذیت گزار چکا ہوں، اس طرح سے میں اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے میں اسے کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گا. مجھے کوئی بھی حل نظر آیا تو میں اسے کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بیوی کی بھی اس جنات سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. باسط مجھے لے کر اس عامل کے پاس آ گیا. وہ دکھنے میں ایک نیک بزرگ شخص جیسا نظر آتا تھا. ان کا نورانی چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت مہربان اور نیک طبیعت کے مالک ہیں. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا تم تو بہت نیک بچی ہو، نہ جانے وہ بدبخت تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. حالانکہ تمہارے ماں باپ بھی بہت نیک ہیں، کیونکہ ان کی دعاؤں نے جنات کو بے بس کر دیا ہے. وہ مزید تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا، لیکن ابھی بھی تم پر حاوی ہے. تم پریشان مت ہو، میں اسے تمہاری زندگی سے نکال کر رہوں گا. وہ ابھی ابھی تمہاری زندگی میں شامل ہوا ہے، جبکہ باسط کے ساتھ تو وہ بچپن سے رہ رہا تھا. اسی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا. میں ان کی بات سن کر رونے لگی. اپنے آپ کو بے بس اور اتنا اذیت میں محسوس کر رہی تھی کہ کبھی اپنے غربت زدہ گھر میں بھی ایسے محسوس نہیں ہوا تھا. پھر وہ عامل میرے شوہر سے کہنے لگا کہ جمعرات کی رات 12 بجے اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آنا. اماوس کی رات کو جنات زیادہ حاوی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر جنات کا بسیرا ہو، تو تم اسے لے کر رات کو میرے پاس آ جانا. جب وہ اس پر حاوی ہوگا تو ہی میں اس کا علاج کر سکوں گا. وہ مجھے لے کر گھر واپس آ گیا. مالکن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں نظریں جھکا کر کھڑی تھی، کمرے میں بے بسی سے اپنے بستر پر لیٹی تھی. جب بوڑھی ملازمہ میرے پاس آئی، اتنے دن بعد آج وہ میرے پاس موجود تھی. میں کہنے لگی اماں کیا آپ مجھ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ میں نے مالکن کے کہنے پر اس کے بیٹے سے نکاح کیا تھا؟ تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی نہیں بیٹا، بس میں اس لڑکے کی حقیقت جانتی تھی اور میں نے تمہیں پہلے بتا بھی دیا تھا. لیکن پھر جب تم نے اس سے شادی کی تو مجھے بہت غصہ آیا. نہ جانے تم نے کیا لالچ کیا کہ تم اس مالکن کے چنگل میں آ گئی.
میں بے بسی سے روتے ہوئے بوڑھی ملازمہ سے کہنے لگی کہ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کسی دولت یا مال کا لالچ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا سوچا تھا۔ میرا باپ جو اس وقت بیمار ہے، اسے بہتر علاج کی ضرورت ہے، جبھی تو میں نے ان کی زندگی کے بدلے میں یہ گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن باسط بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا علاج کروا کر رہے گا۔ وہ مجھے ڈھیروں تسلیاں دے کر کمرے سے چلی گئی۔ اب مجھے جمعرات کا انتظار تھا جو 2 دن بعد آنی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو باسط مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگا۔ میں گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں وہ جنات کی شکل میں میرا شوہر نہ ہو جو مجھے اپنے ساتھ کہیں اور لے جائے، لیکن جب باسط نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا شوہر ہی ہے تو میں اس کے ساتھ عامل کے پاس چلی گئی۔ ان کا پرنور چہرہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچانک سے میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ عامل نرم لہجے میں کہنے لگا، کیوں اس بچی کو پریشان کر رکھا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری دوستی تو اس لڑکے کے ساتھ تھی؟ اس لڑکی نے تیرا کیا بگاڑ رکھا ہے؟ جب میں بولی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میری آواز تو مردانہ تھی۔ میں عامل سے کہنے لگی، اب اس لڑکی سے میرا رشتہ ہو گیا ہے، میں اسے شادی کر چکا ہوں، زندگی بھر اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو عامل عجیب سے انداز میں مسکرایا، پھر مجھے کہنے لگا، اچھا پھر اس جن زادی کا کیا ہوگا جو دور پہاڑوں پر تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ وہ اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں بے یقینی سے عامل کو دیکھ رہی تھی، پھر بے بسی سے اسے کہنے لگی، کیا واقعی وہ میرا انتظار کر رہی ہے؟ تو عامل کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تم صرف اسی کے لیے بنے ہو، جس طرح یہ لڑکی باسط کے لیے بنی ہے، اسی طرح سے وہ جن زادی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر شادی کر کے اپنی زندگی حسین بنا لو۔ میرے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بھاری وجود کسی روئی کی طرح نرم و نازک ہو گیا ہے۔ میرے شوہر اور میں نے اس عامل کا بہت شکریہ ادا کیا جس نے ہم دونوں کی زندگیوں کو اس جن ذات سے بچا لیا تھا جو اب ہمیں چھوڑ کر دور پہاڑوں پر چلا گیا تھا، اس جن زادی کے پاس جو سالوں سے اس کی منتظر تھی۔